سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اردو ناول کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نذیر احمد جو ہے وہ اردو کے پہلے ناول نگار مانے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ 1857 میں ایک پیراڈائم شفٹ ہوا اور ایک کایا پلٹ ہو گئی پورے معاشرے کی، جس میں ادب بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ پہلے جو تبدیلیاں تھیں وہ گریجولی آ رہی تھیں، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آ رہی تھیں، آہستہ آہستہ چیزیں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھیں اور یہ پروسیس بہت سلو تھا۔ لیکن 1857 کے بعد جو ہے وہ تبدیلیاں یکدم جب آئیں تو سر سید تحریک نے مسلمان معاشرے کے اندر ایک خاص قسم کی ریزسٹنس اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کانشیسنیس کا مظاہرہ کیا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری جو شناخت ہے وہی کہیں مٹ نہ جائے۔ چنانچہ مسلم علی گڑھ تحریک جو ہے وہ معاشرے میں معقولیت پیدا کرنے کے لیے اور سائنٹیفک نقطۂ نظر کو پیش کرنے کے لیے اس نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں جو ادب کا ایک پہلو ہے اس میں جو فرنٹ سنبھالا فکشن کا، اس میں ڈپٹی نذیر احمد سر فہرست ہیں۔ ڈپٹی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے دلی سے ان کا تعلق تھا، ٹکسالی زبان وہ بولتے تھے، بہت بڑے عالم فاضل تھے اور ان کا جو ایک خاص نقطۂ نظر تھا چیزوں کو دیکھنے کا، ان کی اپنی طبیعت، ان کی اپنی پرداخت جو ہے شخصیت کا جو حصہ بن چکی تھی، اس میں تشدد کا ایک رویہ تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی طبیعت میں ایک سختی تھی جو کہ ان کے ناولوں میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ ابتدائی شکل ہے ناول کی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سب سے پہلے ابن الوقت کا نام لیا جاتا ہے، پھر میرۃ العروض کا نام لیا جاتا ہے، اور توبۃ النصوص اس میں شامل ہے۔ تو یہ تین بڑے ناول جو ہیں یہ کسی حد تک جو ہے وہ معاشرتی تمدنی اور مذہبی جو مسائل تھے ان کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے اور کوشش کی کہ معاشرے کے اندر اصلاح کا پہلو جو ہے وہ مد نظر رہے۔ چنانچہ خواتین کی اصلاح ہو یا مردوں کے اندر اپنی شناخت کو اور اپنے مذہب کے معاملے میں جو ان کا ایک رویہ تھا اس کی بات ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس وقت لوگوں کی زندگی میں مسائل کے طور پر پیش تھی، ان کو انہوں نے اپنے ناولوں میں جگہ دی۔ سیاسی طور پر تو یہ حقیقت تھی کہ انگریز جو ہے وہ قابض ہو چکا ہے اور اب دور دور تک کوئی مسلمانوں کے لیے ایسی راہ نہیں بچی تھی کہ وہ اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس کرتے۔ اب تو ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، چنانچہ اس کو کے لیے ضروری تھا کہ جو فرد کی ذاتی حیثیت ہے اور اس کی شناخت ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے، اور اس کی برقراری میں ہی اصل میں معاشرے کی بقا تھی۔ چنانچہ یہ انہوں نے کوششیں شروع کر دی۔ یہ 1857 کے بعد ہوا ہے۔ پھر یہ اس کے بعد اہم ایک ناول نگار یا لکھاری آپ کے سامنے آتے ہیں یا ہم کو دیکھتے ہیں، وہ ہیں عبدالحلیم شرر۔ انہوں نے تاریخ کو اپنا موضوع بنایا اور کوشش کی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقتی جو بھونچال تھا، جو ایک ڈراما کی کیفیت تھی، اس سے نکلنے کی آپ راہ کہہ لیں یا وقت کے تقاضوں کی نزاکت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے تاریخی ناول لکھنے میں پناہ ڈھونڈی۔ چنانچہ زوال بغداد ہے، بابک خرمی ہے، درگیش نندنی ہے، اس طرح کے انہوں نے ناول ایک پوری سیریز انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں اپنی تحریروں میں لے کر آئے۔ تو یہ چونکہ بنیادی طور پر آدمی کے سمعی روایت، یہ داستانوی ان کے اندر جو رنگ تھا وہ ان کی تحریروں میں دار آیا، اور انہوں نے کوشش
تو تھی کہ ناول لکھیں، لیکن وہ اس میں جو بازگشت ہے وہ سنائی دی داستان میں۔ انہوں نے جو ٹیکنیک اپنائی، جو انہوں نے کوشش کی مغرب کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ جو فضا بنتی ہے پلاٹ میں اور جو واقعات کی ترتیب میں، وہ ساری کی ساری داستانوی تھی۔ لیکن بہرحال یہ چونکہ آنے والے وقتوں میں ناول کی بنیاد یہ لوگ رکھ رہے تھے اور اسی بنیاد کے اوپر آگے چل کر عمارت کھڑی ہونی تھی، چنانچہ اس لیے یہ بھی 19ویں صدی کے آخر میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھے ہاف میں، یا جو ربع صدی ہے 19ویں آخری ربع، اس میں یہ لوگ سامنے آئے۔ تیسرے جو اہم ناول نگار ہیں اس زمانے کے، وہ ہیں پنڈت رتن ناتھ سرشا۔ ان کو جو شہرت حاصل ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، فسانہ آزاد سے ہے ان کو حاصل، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بھی بہت سارے ناول لکھے۔ آپ ان کو کوئی ناول کہے یا نہ کہے، لیکن ظاہر ہے وہ ناول سمجھ کر ہی لکھ رہے تھے، جس میں شمس الضحیٰ ہے، جام سرشار ہے، اعمال نامہ روس ہے، سیر کوثر ہے، کامنی ہے، خدائی فوجدار ہے، الف لیلہ ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ ان میں سے کچھ تو تراجم جو انہوں نے انگریزی زبان سے کی۔ ان کا جو ایک ہی ناول ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو زمانے ہیں ان میں وہ ناول نگاروں کے لیے مشعل راہ آپ کہہ لیں یا سنگ میل کہہ لیں، وہ ثابت ہوا، اور وہ ہے فسانہ آزاد۔ اس میں جو دو کردار ہیں، ایک فوجی کا اور دوسرا میاں آزاد کا، یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ اور اس زمانے میں جو کچھ لکھنؤ میں ہو رہا تھا، اور جس طریقے سے نوابین اودھ نے انگریزوں کی چال میں آ کر مغلوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا، خود وہ بادشاہ بن بیٹھے، اور جب بادشاہ ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا، جو کہ بہت جلد 1857 سے بھی پہلے ان کے غبارے سے انہوں نے ہوا نکال دی، وہ ماضی کو اور مستقبل کو جو نوابین نے اودھ تھے وہ بالکل بھی نہیں دیکھ رہے تھے، وہ حال میں زندہ تھے، اور اس حال کی جو عکاسی ہے وہ آپ کو بخوبی فسانہ آزاد میں مل جاتی ہے۔ اس وقت لکھنؤ کے معاشرے میں کیا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، اور وہ جو ہو رہا تھا وہ بالکل یہ نوشتہ دیوار تھا کہ اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کی عکاسی انہوں نے اس ناول میں کی ہے۔ معاشرتی زندگی کی عکاسی اس ناول کے اندر ملتی ہے۔ سیاسی حالات جو ہے اس زمانے کے بھی اس ناول کے اندر آتے ہیں، اور یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالات سے فرار کی ایک صورت فسانہ آزاد میں ہمیں رائٹر کی طرف سے ملتی ہے کہ انہیں کوئی اور صورت نظر نہیں آئی، اور انہوں نے اپنا کتھارسس جو ہے اس طریقے سے کیا۔ تو 20ویں صدی کے آغاز تک یہ تین جو ناول نگار ہیں یہ بہت اہم ہیں، جنہوں نے آگے چل کر آنے والے اردو لکھنے والے لوگوں کے لیے راہیں ہموار کی،